السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، مگر کوئی شخص میری بدصورتی کی وجہ سے مجھے رشتہ دینے کو راضی نہیں۔ اپنے غلام کی اس درخواست پر دریائے رحمت جوش میں آ گیا، چنانچہ ارشاد فرمایا، سعد گھبراؤ نہیں، میں خود تمہاری شادی کا بندوبست کرتا ہوں۔ تم اسی وقت عمر بن وہب ثقفی رضی اللہ عنہ کے گھر جاؤ اور سلام کے بعد ان سے کہنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ بہت خوش ہو گئے اور حضرت عمر بن وہب رضی اللہ عنہ کے گھر کی جانب چل دیے۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ عنہ نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی ان کے مزاج میں پہلی سی درستی اور سختی موجود تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان کے گھر پہنچ کر انہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے مطلع کیا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ میری ماہ پہ ذہین فتین لڑکی کی شادی ایسے کریہ المنظر شخص سے کیسے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا پیغام رد کر دیا اور بڑی سختی کے ساتھ انہیں واپس جانے کو کہا۔ سعادت مند لڑکی نے حضرت سعد اور اپنے باپ کی گفتگو سن لی تھی۔ جو ہی حضرت سعد رضی اللہ عنہ واپس جانے کے لیے مڑے، وہ لپک کر دروازے تک آئی اور آواز دی، اے اللہ کے بندے، واپس آ جاؤ۔ اگر واقعی تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے تو میں بخوشی تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جس بات سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہیں، میں بھی راضی ہوں۔ حاصل مطالعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کی رضا پر اپنی رضا کو قربان کر دینا بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ مذکورہ خاتون اس حقیقت سے خوب اچھی طرح آشنا تھی کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دینا دنیا اور آخرت میں باعث ندامت اور باعث ہلاکت ہے، جبکہ اس کے برعکس ایسے موائق پر نفس پر غالب آ جانے کی سعادت دائمی کامیابی اور کامرانی کی علامت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَاتٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اور نہ کسی مسلمان مرد اور نہ مسلمان عورت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کچھ حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی ہر خواہش کی تکمیل سے پہلے اتنا ضرور غور فرما لیا کریں کہ اس آرزو کی تکمیل رضائے الہی اور مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر جواب ہاں میں ہے تو اسے ضرور پورا کریں، ورنہ ہمت و جرات کے ساتھ اس سے دور ہو جائیں، چاہے اس میں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ محسوس ہو، کیونکہ خوش دلی سے برداشت کی ہوئی یہ وقتی تکلیف انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کی تمام تکالیف کا کفارہ ثابت ہوگی، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سن لو، جنت خلاف نفس کاموں کی وجہ سے حاصل ہوگی اور جہنم میں لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کی وجہ سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلاف نفس کاموں میں بھی شرعی تقاضوں کو ملحوظ رکھنے کی سوچ عطا فرمائے، آمین۔